الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ تمام دیکھنے والوں اور تمام سننے والوں کو حافظہ نورین میمن کی جانب سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شب برات اور اللہ کے محبوب لوگوں کے معمولات۔ اولیاء کرام شب برات بالخصوص شعبان کی 15ویں رات کو عبادت کا اہتمام کرتے تھے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، میں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شعبان المعظم سے زیادہ کسی مہینے میں روزے رکھتے نہ دیکھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ شعبان میرا مہینہ ہے، اور شعبان کی 15ویں رات اللہ رب العزت آسمان دنیا پر تجلی فرماتا ہے، اور قبیلہ بنی کلب کی بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ لوگوں کو بخت دیتا ہے، لوگوں کو معاف کر دیتا ہے، لوگوں کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، لوگوں پر اپنی رحمتیں اور اپنی برکتیں نچھاور کرتا ہے۔ بس اس رات شب برات میں کثرت سے عبادت کرنی چاہیے، تلاوت قرآن پاک کی کرنی چاہیے، نمازیں پڑھنی چاہیے، نوافل روزہ رکھنا چاہیے، اور خوب کثرت سے اللہ تعالیٰ سے استغفار طلب کرنی چاہیے، کیونکہ اس رات ہمارے پرانے کھاتے بند ہوتے ہیں اور نئے کھاتے کھل جاتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت سے یہ دعا ہے کہ جب ہمارے پرانے کھاتے بند ہو رہے ہوں تو اس وقت ہم اللہ تعالیٰ سے استغفار طلب کر رہے ہوں، اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف ہوں، اور جب ہمارے نئے کھاتے کھل رہے ہوں تب بھی ہم اللہ تعالیٰ سے اپنے استغفار، اپنے گناہوں سے معافی مانگ رہے ہوں اور اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف ہوں۔ شعبان المعظم کے مہینے میں درود شریف کثرت سے پڑھنے کی بہت بڑی فضیلت ہے، اور سورہ احزاب کی یہ آیت بھی اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ ہمیں شعبان المعظم کے مہینے میں کثرت سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود اور سلام بھیجنا چاہیے۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ ترجمہ: بے شک اللہ اور اس کے فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود اور سلام بھیجتے ہیں، تو اے ایمان والوں تم بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود اور سلام بھیجا کرو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ شعبان المعظم کی 15ویں رات جو کہ شب برات کی رات ہے، جو کہ شب توبہ ہے، جو کہ شب استغفار ہے، کثرت سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے، اللہ تعالیٰ سے خوب رو کر اپنے گناہوں کی معافی مانگے اور التجا کریں، اور شب برات میں نوافل پر اللہ تعالیٰ شعبان المعظم کی 15ویں رات جو کہ شب برات کی رات ہے، جو کہ شب توبہ ہے، جو کہ شب استغفار ہے، کثرت سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے، اللہ تعالیٰ سے خوب رو کر اپنے گناہوں کی معافی مانگے اور التجا کریں، اور شب برات میں نوافل پڑھنے کی بیش بہا فضائل ہیں۔ خاص طور سے مغرب کی نماز کے بعد 6 رکعت نوافل پڑھنا چاہیے۔ پہلی 2 رکعت نفل پڑھ کر آپ اللہ تعالیٰ سے اپنی درازی عمر بالخیر کی دعا مانگیں، اپنے لیے، اپنی اولاد کے لیے، اپنے ماں باپ، اپنے بہن بھائی کے لیے درازی عمر بالخیر کی دعا مانگیں۔ دوسری 2 رکعت میں اللہ تعالیٰ سے اپنے رزق کے لیے دعا مانگے، اور تیسری 2 رکعت میں اللہ تعالیٰ سے حاجات اور بلیات سے، محتاجی سے دور رہنے کی دعا مانگے۔ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگے کہ اللہم انی اسألک لا احتاج الی احد من خلقک، اے اللہ تو اپنی مخلوق میں سے مجھے کسی کا محتاج نہ بنا، تو اپنا محتاج بنا دے، مگر میرے مولا تو اپنی مخلوق سے کسی کا محتاج نہ بنا۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ شعبان المعظم میں بالخصوص شعبان کی 15ویں رات کو ہمیں جو ہے اللہ تعالیٰ وہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم کثرت سے استغفار کریں، نمازیں پڑھیں، قرآن پڑھیں، روزہ رکھیں، اور اللہ تعالیٰ ہمارے تمام گناہ کبیرہ اور گناہ صغیرہ کو معاف فرما دے، آمین۔ اور ہم سب پر اللہ تعالیٰ اپنی خاص رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے۔ پروگرام کا اختتام اپنے اس دعا کے ساتھ کرنا چاہوں گی کہ اے اللہ ہم سب کے حال پر رحم فرما دے، اے اللہ ہم سب کی پردہ پوشی فرما دے، اے اللہ رب العزت، اے ساری کائنات کے شہنشاہ، اے ساری مخلوق کو پالنے والے، اے زندگی اور موت کا فیصلہ کرنے والے، اے آسمانوں اور زمینوں کے مالک، ہم تیرے گناہ گار بنتے، خطا کار، سیاہ کار بنتے، ہمارے تمام گناہ کبیرہ اور گناہ صغیرہ کو بخش دے، ہمیں معاف فرما دے الہی، اور ہم پر اپنی رحمتیں، اپنی برکتیں نچھاور فرما دے، آمین اللہم آمین۔ امید ہے آپ کو ہمارا آج کا یہ پروگرام ضرور پسند آئے گا۔ اپنی دعاؤں میں ان لوگوں کو ضرور شامل رکھیں جو آپ سے محبت کرتے ہیں، آپ کا خیال رکھتے ہیں، آمین۔
وما علينا إلا البلاغ.